حیدر صاحب کا بہت شکریہ، ان کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ کتاب کی رونمائی اور ڈفرینٹ آرٹسٹ کی کام کو ایکوریٹ کرنے کی ہم اجازت دی اور ہمیشہ کوآپریٹ کرتا ہم سب. تو تقریب کا آغاز ہے کلام کے کلام پاک سے کرتے. حسنین پیرزادہ کو میں دعوت دوں گا کہ آ کر تلاوت کلام پاک سے اس تقریب کا آغاز ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کو سن ٹھہرے بشر کی سر عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے انہیں اور کیا نام دے گا زمانہ. یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو
پھر اور کیا ہے. ماشاء اللہ. حسنین پیرزادہ. تھوڑا سا میں بتا دوں. آج سے 37 سال پہلے. شروع سے بتائیے گا. شروع سے ہی بتا دیں. ہاں تو وہ تو بہت لمبی کہانی اگر شروع سے بتاؤں گا. مختصر ہی ہے کہ 37 سال پہلے ہماری شادی ہوئی اور بالکل غربن شرقن کا فرق. یہ سرائے کی فیملی اور میں پہاڑوں کا شہزادہ. تو بہاولپور پہنچ گیا کسی طریقے سے اور اللہ کے فضل سے شادی ہوئی. یہ دعا مانگی تھی خانہ کعبہ میں کس طرح کی ہو شادی, اللہ نے وہ قبول کی, وہ ہو گئی. اور پھر 2001 میں ہم یہاں آ گئے اور شروع سے ہی جو زرتاشہ کا شوق تھا کہ وہ وہاں بھی پڑھ رہی تھی. جب ہماری شادی ہونے کے بعد بھی ہم سعودی عرب گئے, آ کے پھر انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. وہ میری والدہ نے بھی شاید کوئی وعدہ کیا تھا ان کی والدہ سے کہ وہ پڑھ رہی تھی اس وقت. جب میری والدہ رشتے کے لیے پہنچی تو انہوں نے منع کیا, تو پڑھ رہی ہے اور یوں یوں. تو میری والدہ نے کہا خوف فکر کا بات نہیں ہے. عبداللہ کالج کو ہمارے گھر کے پاس ہے ناظم آباد میں, کراچی کا سارا لڑکی لوگ ادھر آ کے پڑھتا ہے تو زرتاشہ بھی ادھر پڑھے گا. خیر وہ شادی ہو گئی اور 2001 میں ہم یہاں آئے تو بچوں کو اسکول میں ڈالا, اپنے اپنے کام میں لگ گئے. لیکن انہوں نے والنٹری کام یہاں اسکول میں شروع کر دیا. بی بی رائس اسکول میں, لائبریری میں, اس طرح سے. اور پھر بڑی لائبریری میں پھر 9/11 ہو گیا. 9/11 ہو گیا تو جو سبب کے علاقے وہاں جیسے ریڈ نیک اور اس قسم کے لوگ اور کافی وہ تھا. لیکن ہم نے نہ تو اپنے نام بدلے, نہ زرتاشہ نے. اسکول میں بھی جو ہے نا اسی طرح سے کام کرتے رہے. تو انہوں نے بہت جو ہے اسلام کو, پاکستان کو جو ہے نا ہمیشہ وہ کیا جو ان کے ذہن میں ملنے والوں کے. ہمارے ساتھ جو بھی نیبر میں امریکنز تھے, وائٹ تھے, بلیک تھے, میکسیکن تھے, ان کو ہم نے ریئلائز کیا ہمارے پاس آرٹ بھی ہے, کلچر ہے ہمارا, شاعری ہے, ثقافت ہماری ایسی ہے, اور جو یہ میڈیا پیش کر ہے وہ چیز نہیں. تو وکیل بھائی تو بھاولپور سے ہیں اور ریڈیو پاکستان میں وہاں یہ ڈائریکٹر. پہلے جب ریڈیو پاکستان بنا تو عقیل اشرف صاحب وہاں جو ہے ڈائریکٹر بن کے آئے. پھر انہوں نے ان کی بڑی بہن کو جو ہے وہاں باقاعدہ اناؤنسمنٹ میں اور پروگرام میں لیا. تو میں دعوت دوں گا. اور شاعری بھی تو انگریزی میں کرتی ہیں, وہ بھی تو بتائیے. ہاں وہ شاعری وغیرہ وہ خود بتائیں گے. ہاں سرائکی میں شاعری کا شعبہ وہ خود بتائیں گے. سرائکی میں اپنے بارے میں بتائیں گے. تو میں عقیل بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ آ کے تھوڑا سا ان کی فیملی کے بارے میں, والدہ سے اور والد سے جو ہے ان کا تعلق وہاں سے رہے. تو میں دعوت دوں گا آپ کو چرا قدر الفاظ سے جو ہے. صاحبو دوستو, میں کہانی کو شروع کروں گا زرتاشہ کی فیملی کے حوالے سے اور ان کی پہلی تصویر کو جوڑتے ہوئے. ان کی پہلی تصویر میں ایک دریا ہے رہتا تھا, اس کا نام تھا ہاکڑا. اور ہاکڑا میں جو کشتی چلتی تھی نواب بہاولپور کی, نواب بہاولپور وہ جن کی روز رائس میں قائد-اعظم پہلی دفعہ پاکستان میں اترے اور ٹھہرے بھی انہی کے محل میں. تو اس زمانے میں 1857 ہو چکا تھا, ملکہ وکٹوریہ کی تاج پوشی ہو چکی تھی. اس وقت بہت سارے شہزادے, بہت سارے سید زادے اور بہت ساری ہیڈ پنچت بن رہا تھا. بہت ساری قیمتی شخصیت جو تھی وہ سب کانٹیننٹ کی چھپ کے انگریزوں کی استبداد سے بھاولپور منتقل ہو گئی. اب مائکروفون ٹھیک ہو گیا. تو بھاولپور جب یہ لوگ آ گئے سب
تو بھاولپور کا کلچر ایک ہاکڑا دریا جو ہے وہ ایک گنگا جمنی کلچر لے کے آگے بڑھا، اور اس زمانے میں یہ ہاکڑا بہتا تھا، خیرپور تک آتے تھے نواب، اور خیرپور کے نوابین بھاولپور تک آتے تھے، اور وہ کشتی اب تک موجود ہے وہاں بھاولپور، نواب بھاولپور کی۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے جب میری پوسٹنگ ہوئی، بھٹو صاحب نے کہا کہ بس 2 مہینے میں ریڈیو اسٹیشن بن جائے۔ 2 مہینے میں ریڈیو اسٹیشن بن گیا، وہ نل کے گیڑ کے ہم وہاں آتے تھے۔ تو وہاں ہمیں بہت سارے ماؤں کی اور بہت ساری بہنوں کی ضرورت پڑی۔ سب پردیسی تھے، سب اکیلے رہتے تھے۔ ایک اسکاؤٹ ہاؤس تھا، اس کے اندر وہ 3-4 اسٹوڈیو بن گئے تھے۔ وہاں ایک ماں ہمیں ملی، ان کا نام تھا انجم شان گیلانی۔ وہ زرتاشا بہن کی والدہ تھی، پروفیسر تھی، سرائکی کی مصنف تھی، اور سب سے بڑی اچھی بات یہ تھی کہ بڑی متواضع تھی۔ جب بھی آتی تھی ٹفن ساتھ لاتی تھی کہ پردیسی بچے آئے ہوئے ہیں، ان کو کچھ کھلانا ہے۔ یہ ان کی خاندان کی، شاہ جی کے خاندان کی یہ روایت تھی، اور شاید زرتاشا کی بہن، چھوٹی بہن تھی انجم شام گیلانی کی دوسری بیٹی غالباً ہے نا، پہلی بیٹی چندہ، پہلی بیٹی سبینہ شاہزادہ۔ سبینہ شاہزادہ آڈیشن کے لیے آئیں اور ہم حیران رہ گئے کہ اتنی صحیح اردو اور اتنی صحیح سرائکی وہ بولتی تھی کہ میں حیران ہو گیا۔ ان کی والدہ انجم شاہ گیلانی کی ایک کتاب ہے سرائکی محاوروں کی، اور وہ اتنی مشہور ہوئی، اتنی مشہور ہوئی کہ اس کے ایڈیشن چھپے ہیں۔ اور جب ہم نے اس سے استفادہ کیا، کیونکہ ہم سرائکی میں بائیلنگوئل اسٹیشن تھا، سرائکی بھی ہوتی تھی اور اردو بھی ہوتی تھی، تو یہ کہانی ہاکڑا سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے بقول شاہ جی کے زرتاشا تک پہنچی، اور زرتاشا سے ہیوسٹن تک پہنچی، اور ہیوسٹن میں پھر ان کی لیاقت، اور مجھے لینارڈو کا ایک قول، لینارڈو فیمس پینٹر، خوبصورت، اس کے لیے اس کی ہسٹری میں لکھا ہے کہ when he used to ride the horse، تو وہ ایسا لگتا تھا جیسے شہزادہ جا رہا ہے، اتنا خوبصورت آدمی تھا۔ اس نے جب مونالیزا پینٹ کی اور اس میں کچھ خامیاں رہ جاتی تھی تو وہ اس کو کراس لگا دیتا تھا۔ اب پینٹنگ کی کہانی کی یہ ساری بنیادی شق ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور ہر دفعہ وہ کہتی تھی، سیریس بیٹھے رہتی تھی مونالیزا، یہ دیہاتی ایک لڑکی، اور یہ اس کو تو کہتا تھا اٹ لیکس دیٹ، کچھ کمی ہے اس میں، اٹ لیکس دیٹ۔ تو یہ دیٹ کی تکرار ہوتی رہی اور مونالیزا نہ بن پائی۔ تو ایک دن مونالیزا ہنس پڑی، کہنے لگی یہ دیٹ کیا ہوتا ہے؟ پوچھا اس نے کہ یہ دیٹ کیا ہوتا ہے؟ زرتاشا نے یہاں آ کے پوچھا کہ دیٹ کیا ہوتا ہے، اور اس کو ڈسکور کیا، اس نے اس کو ڈسکور کیا اس دیٹ کو، اور پھر اس کے ہر پینٹنگ میں ہاکڑا بھی ہے، محبتیں بھی ہیں، لینڈسکیپ بھی ہے، اور وہ ہر چیز موجود ہے جس کو آنکھوں کو دیکھ کے تراوٹ ملتی ہے، آنکھوں کو دیکھ کے رہنمائی ملتی ہے۔ آنکھیں جو ہیں وہ بہت شخص سے ڈالفن بن جاتی ہیں، اور ہر جگہ ڈوبتے ہوئے
नज़ारों को उठा के ला के कहती है ये लो, ये लो, ये लो। डॉल्फिन पे अपनी छोटी सी एक गुफ्तगू है, वो मैं सुना के रुखसत चाहता हूँ। ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा मैं, क्योंकि मुझे बबक करने की बहुत आदत है। तो माइक्रोफोन 40 बरस माइक्रोफोन के सामने गुजरे हैं। ज़रताशा की नज़्म है ये, मेरी आवाज़ में आप सुन रहे हैं कि मेरे दिल में भी एक समंदर है, मेरे दिल में भी एक समंदर है, उस समंदर में कुछ जजीरे हैं। मेरे दिल में भी एक समंदर है, उस समंदर में कुछ जजीरे हैं। एक जजीरा यहाँ पे ऐसा है जिसके कुर्बो जवार में सारी डॉल्फिन मछलियाँ ही रहती हैं, जिसके कुर्बो जवार में सारी डॉल्फिन मछलियाँ ही रहती हैं। इस जजीरे में कोई मरता नहीं, इस जजीरे में कोई मरता नहीं। और शर्म से जिसको डूब मरना हो, ये उसे भी बचा के लाती हैं, जाके साहिल पे छोड़ आती हैं। ये उसे भी बचा के लाती हैं, जाके साहिल पे छोड़ आती हैं। और मुझको समझाओ साहिबाने अदब, मुझको समझाओ साहिबाने अदब, आदमी डॉल्फिन बनेगा कब। अरे वाह 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 वाह, क्या क्या ये डॉल्फिन है हमारी ज़रताशा। वकील अशरफ साहब हमारे उस्ताद मोहतरम। अब मैं ताहिर जावेद साहब का बहुत शुक्रिया और भाभी का ही बहुत शुक्रिया, वो तशरीफ़ लाएं। मैं गुजारिश करूँगा ताहिर जावेद साहब से कि वो भी ज़रताशा की कुछ अल्फाज अपने कीमती कहीं आकर पोडियम पे, तो हमें बड़ी खुशी होगी। ताहिर जावेद साहब। अस्सलामुअलैकुम कांसुलेट साहब, जैसा कि साहब काफ़ी सारे दोस्त बैठे हुए हैं। तो ज़रताशा हमारी बहन इतनी नफीस हैं कि इनको ना चाहते हुए भी आप ना नहीं कर सकते। रिगार्डलेस आपके कितने मसरूफियत हो, कितने काम हो, इन्होंने इतने रिमाइंडर भेज देने होते हैं कि डेफिनेटली आपको रिगार्डलेस ऑफ द वेदर, रिगार्डलेस ऑफ योर। तो मैंने अभी कोई 15-20 लोगों को खाने पे बुलाया हुआ है। तो सुबह उठ के बड़ा सोचा हम दोनों मियाँ बीवी ने कि स्किप कर दें इसको, लेकिन इनकी मोहब्बत में हम दोनों ने डिसाइड किया कि तेज़ी से चलाते हैं गाड़ी और यहाँ पे आते हैं। और ख़ास तौर पे इनका जो एक अदब के साथ या जो आर्ट के साथ इनकी एक मोहब्बत है, उसको हमेशा हम सब लोग कदर की निगाह से देखते हैं। और ये अपने लिए नहीं, मैंने बहुत देखें आर्टिस्ट जो होता है ना, वो हमेशा अपनी तारीफ का भूखा होता है। यू ऑल आर आर्टिस्ट मोर और लेस बेसिकली जो बैठे, लेकिन ये उन चंद आर्टिस्ट में से हैं जो दूसरों की तारीफ करके ज़्यादा खुश होते हैं। तो हमेशा इन्होंने कोशिश की, रिगार्डलेस किस एज का कोई बच्चा कोई अच्छी बात कर रहा है, कोई अच्छी चीज़ लिख रहा है, कोई चीज़ बना रहा है, उसको सपोर्ट करते हैं। तो वी आर हियर टुडे टू सपोर्ट यू। थैंक यू। जैसा अब मैं डॉक्टर नवीदा गजनफर साहिबा से पोडियम पे आने के लिए कहूँगा कि वो कुछ कहें ज़रताशा के लिए जो महसूस करती हैं, वो फिर ज़रताशा से कुछ सवाल जवाब जो आपके जहन में कुछ चार मुख्तसर से। बहुत शुक्रिया। आई डॉक्टर नवीदा गजन। Ladies and gentlemen, and our esteemed guests, Assalamu alaikum. Good afternoon. And plus the books launching event, and I'm keeping them together, and I'm honored. Thank you so much, Dr. Navida Ghazanfar, and I'm thankful to all of the distinguished guests, especially Consul General Muhammad Aftab Chaudhry and Mrs. Muhammad Aftab Chaudhry to share their precious time with us to celebrate the birthday of our Quaid-E-Azam Muhammad Ali Jinnah, published writer. I was born in Bahawalpur, Pakistan. Now I'm residing in Texas with my family. Their names are Samira, Romana, and Kawan, and I have been married with Sayyid Ahmed Shah since the 1986. We have 3 children. We have visited
Europe, Middle East, Asia, and now we are living together here. And this is just a quick review about my education and my certificates. I have completed 2 degrees at the University of Houston and several associates at the Lone Star and Harvard 7 online courses and plus several certificates. This is about my work experience. It's just a quick review, and I do volunteer work for the White House to get me an award from President Biden's office. And sorry. Okay, and this is about the exhibitions that I have curated at the Consulate of Pakistan Center, and virtual events were also arranged by me, and plus I was able to curate my show at the University of Houston as well. This is about my community outreach program to stay connected, engaged, and involved with the diverse community. I took an opportunity to communicate with the public libraries of Montgomery County and Harris County, and the entire experience was pretty good and successful. And Tahir Javed Bhai's granddaughter, Alana Javed, Haika, their work was highly appreciated by the entire Montgomery County and Harris County because kids do love these things and they wanted to meet with us. The entire work was pretty successful, and I have curated all of these artists' great artwork, and I'm thankful to Dr. Quaid-E-Azam for by staying connected with us to make it a successful process in the state of Texas. And these are my memberships that I'm still holding. I'm first person from the graduate program for the mentorship at the University of Houston. And I'm also first from the entire curriculum and instruction department for the Dean's Office. And this is recently given to me by President Biden Jr.'s office for my volunteer work, a medallion, a pin, an award, and plus a letter from the President Biden Jr.'s office. Thank you. And these are the certificates of appreciation and acknowledgements that I have received from the government entities, organizations, and the libraries. And this is about my research because I am willing to do my research. So doctoral research is accepted, and I'm invited, plus scheduled to be with the Sapienza University in Rome, Italy, and Netherlands University, and plus still South Korea's university, Hanyang University. And they have accepted my work, and I'm invited to be with them. Okay, Zartasha. Please Tell us something about the book and what is its theme. Yes, my published book. My judging activities is also a part of it. And this is about my work as a speaker for the United Nations a couple of times in the Houston area. All of these things are informing about my publications. I have interviewed Akil Bhai, Abrar Bhai, and plus I did a little work for the Lone Star's art department. And this is about my book. My both books are available at the British Library, and my books are available at the Cambridge University. My books are available at the University of Houston, and my books are also available. One book is available, first one is available at the Oxford University in the United Kingdom. Publication, actually, I have published 2 books. This is my book 1, and the other one is my second book. And they both are revolving around education and plus why does art education matter? So spectrum is pretty big and revolves around multiple things. Please go ahead. My next question is, what makes these books different from each other? Actually, my book 1 has
lot of information about the studio art. My second one has no images in it at all because this is about the doctoral level research that I have completed so far, and I'm selecting the observations, learnings, experiences, and inspirations and keeping them together to share like how it looks and feels when you are at the highest level of the educational standard and you do the research and then you share your all of the learnings and all of these things with your readers, so it gives you pleasure. My next question is कि जैसे हर लफ्ज़ खूबसूरत सीन, खूबसूरत लोग और nature itself is a great source of inspiration. Every time, every day, we get inspired. What is your inspiration? Well, I totally agree with you. Nature is a big source of information and inspiration, including our cultural heritage, our parents, our siblings, our teachers, our peers, our friends, our family members. Every single day, I get inspired by all of these things. Beautiful words, beautiful, even sunset colors are very inspiring. A little part is revolving around Impressionism and symbolism. From my perspective, academic art was highly criticized by symbolism, and the Impressionism artist in the past and the founder of Impressionism. He was called the pioneer of Impressionism. Edgar Degas was an aristocratic member, and he was able to use his own power, sources, authorities, and his family's financial position, and plus his moral support to support art in France. Degas and Manet were called the indoor painters, and Degas introduced the soft pastels and the fixative to save his paintings for him. This was a little honor from me to share about my writing. And from my second book, I'm just willing to share one little paragraph about it. Social justice art education is a very important topic for all of the doctoral students. Social justice is more about the importance of social dimensions from my perspective. Social interactions, social practice, social interfaces, social awareness, moral ethics, authenticity, and aesthetics. And inclusion is about public space intervention and interface. In the field of art education, this process allows ethnic students to use their aesthetics, artistic mindedness, and creativity for them. This process also makes the learners work through the use of personal knowledge, skills, and abilities in it. The ethnic students are not allowed to use their gender, race, colors, religion, and individual identity to get any preferences in Houston in education. The process of learning is multidimensional and revolves around the social communications, social practice, and social norms in it. And because this is very long, so I'm just sharing a little paragraph. Thank you. मैं दावत दूंगा जनाब गज़नफ़र हाशमी साहब को, जो खुद भी एक किताब के मुसन्निफ़ हैं और बहुत सहाफ़ी हैं, शायर हैं, बहुत सारी इनकी जहतें हैं, तो ये अपनी राय का इजहार करेंगे इंशाल्लाह। जनाब गज़नफ़र हाशमी। बहुत शुक्रिया शाह जी। मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि being writer and author, I know how much what it takes to be a writer, how much amount of work and how much amount of toil and sleepless nights and days have to be given to a creative work. So मेरे लिए एक बहुत ही अहम और खुशी की बात है कि ज़रताशा शाह की जो किताब है वो इस वक्त आई। इनके साथ फैमिली ताल्लुक़ और नवीदा का ताल्लुक़ और शाह जी का हमारे साथ ताल्लुक़, और वो एक बड़ा लंबा एक अरसा है। और मैंने जब आप ज़्यादा खुश होते हैं जब आप किसी को सामने लिखते हुए देखते हैं या पढ़ते हुए देखते हैं या उसको उसके काम को रिकग्नाइज होता हुआ देखते हैं, तो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। एक चीज़ मेरी और ज़रताशा शाह में कॉमन है, हम दोनों ने करीब करीब पीएचडी शुरू की थी और इन्होंने तो खैर ये वहाँ यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि मेहनती हैं बहुत ज़्यादा और फोकस्ड हैं अपने काम में, और अभी तक कर रही हैं। मैं करीब करीब मैं तो अपनी डिफेंस की तैयारी में हूँ और ये शायद ये भी करीब करीब लग चुकी हैं उसकी। तो एक इंस्पिरेशन होता है
کتاب لکھنے کا، اس طرح آگے بڑھنے کا، ایکسل کرنے کا اپنے شعبے میں، تو ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. رائٹنگ، یہ جو ان کی جو بک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں پکاسو سے کسی نے پوچھا تھا کہ آرٹ کیا ہوتا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ آرٹ از بیسیکلی اٹس اے جرنی آف سیلف ایکسپلوریشن ٹو سیلف ایکسپریشن. اٹ گیوز دا میننگ ٹو لائف. سو وہ جو آرٹ ورک ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہ زندگی کے کو نئے معنی پر پہناتا ہے. سو ان کی جو کتاب ہے بیسیکلی وہ جو اسٹوڈنٹس جب پڑھیں گے، جو اکیڈیمیا کی طرف جائے گی، ٹیچرس دیکھیں گے یا اسٹوڈنٹس پڑھیں گے، تو وہ ان کو انجینوٹی سکھائے گی، ان کو اسکلس سکھائے گی، ان کو کریٹیوٹی سکھائے گی، ان کو ایک سیلف ایکسپلوریشن کا، کریٹیکل تھنکنگ کا ایک ان کے اندر چیز پیدا کرے گی. اور یہی آرٹ کا کام ہے. آرٹ کوشچن کرنا سکھاتا ہے. آرٹ جو ہے وہ زندگی کو خوبصورت بناتا ہے. آرٹ زندگی کو نئے رنگ دیتا ہے. تو جو زرتاشا کی جو پوری کریٹو جرنی ہے، اس کے اندر کلرز ہیں، اس کے اندر آرٹ ہے، اس کے اندر رائٹنگ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا رائٹر، ایسا آتھر جو پورے کا پورا جو سراپا رنگوں سے اور لفظوں سے اور شاعری سے اور اس سے گوندا ہوا ہو، وہ ہمارے درمیان موجود ہے. ہم اس کتاب کی پذیرائی کرتے ہیں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کونسل جنرل صاحب کا، کونسلیٹ کا، تمام دوستوں کا کہ جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا. سچی بات ہے، یہ پروگرام مجھے آرگنائز کرنا چاہیے تھا، یہ سلمان رضاقی صاحب کو آرگنائز کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ایسے وقت اور ایسے حالات سے ہم گزر رہے تھے کہ اس وقت فیاض خان بیٹھے ہیں، ان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ نہ ہو سکا. لیکن یہ لیڈ ہمارے کونسل جنرل صاحب نے لی، اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. زرتاشا شاہ کو مبارکباد اس لیے بھی دیتا ہوں کہ ان کا پروگرام ایک اچھے جگہ پہ ہوا ہے، ایک پریسٹیجیس جگہ پہ ہوا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو ریکگنائز کیا ہے. سو یہ بات ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. باقی ہم ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو لکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو ان کے کام کو ہمیشہ پذیرائی ان کو دیتے ہی رہیں گے، آئندہ بھی دیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ زرتاشا اس سے بھی زیادہ جب یہ پی ایچ ڈی کر لیں گی تو یہ اپنے اس شعبے میں بھی آگے بڑھیں گی اور مزید کتابیں لکھیں گی، اور مزید ہمیں سوچنے پہ اور لکھنے پہ اور بولنے پہ آمادہ کرتی رہیں گی. بہت شکریہ آپ سے. اب میں عزت مآب کونسل جنرل صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا اس خوبصورت تقریب کا اہتمام کرنے کے لیے. صحیح کی، بہت شکریہ. شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ آپ سب لوگ ویکینڈ پہ بڑی مصروفیت میں اپنے کا ٹائم نکال کر آئے ہیں. انفیکٹ زرتاشا نے کہا کہ وہ اپنی بک لانچنگ اور ایگزیبیشن کرنا چاہتی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ ضرور وی ول سیلیبریٹ قائد ان کی قائد کی برتھ ڈے. ہم اس دن کے ساتھ آپ کی بک لانچنگ بھی کریں گے. وی ول سیلیبریٹ. تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں. آپ نے 37 سال کی کہانی سنائی شاہ صاحب نے. اس سے اگر 6 مہینے پہلے کی بھی سنا دیتے تو اس سے ہمیں کچھ آئیڈیا ہو جاتا تھا. لیکن سارے پول کھل جاتے. ہاں، سارے پول کھل جاتے. لیکن انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ بتایا کہ انہوں نے مکہ میں دعا مانگی تھی کہ اس کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے کہ دریا کی روانی اور بہاولپور سے خیرپور کی کشتی، جس کو زرتاشا نے اپنے آرٹ میں کسی جگہ پہ کیا ہے. میں تھوڑا سا اس کو بیک جاؤں کہ یہ علاقہ ایسا ہے جہاں پہ بابا غلام فرید جیسے شاعر بھی اس ایریا میں، بہاولپور اور اس ایریا میں رہے ہیں، چولستان کے علاقے میں. اور یہ علاقہ خاص سمبلزم دیتا ہے ہمارے آرٹ کو، ہمارے کلچر کو. اور اس میں شاہ صاحب نے آ کے اپنا حصہ ڈالا ہے ان کے ساتھ مل کے. سو آپ کی کاوش، آپ کی لٹریری اٹیمپٹس آئی ایم شیور کہ مزید آنے والے لوگوں کو اس پر ابھارے گی، اس سے مستفید ہوں گے. ویری شارٹلی اگر میں ان کی بک کی بات کروں، آئی ٹرائی ٹو گو تھرو ہر بک. بیسیکلی آرٹ از اگین این ایکسپریشن آف یور فیلنگس. The more simpler feelings they are, in a more comprehensive words, they get more appeal.
But what she has done is that she has tried to explain how this is important in education and academics. Now, education and academics is just an implementation. Art is a thing, and academics is the implementation of those feelings. So she has tried to implement those feelings that artist feels and expresses, and she wants that to be implemented in the society, in human interaction, like social justice she was referring. तो बहुत बहुत मुबारक आपको इस काविश पर आपकी आपकी आपके लिए हम दुआ गो हैं। मैंने शाह साहब की किताब को ज़्यादा मैंने कोशिश की पढ़ने की, तो मुझे उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं शायर की, आर्टिस्ट की परतें होती हैं, और वो अशार बेसिकली मैं समझता हूँ कि शाह साहब ने आपके लिए लिखे हैं। मैंने डाली है नज़र जब भी तेरे चेहरे पे, मैंने डाली है नजर जब भी तेरे चेहरे पर, तेरी आंखों में गजालों की चमक सी देखी। वाह। तेरे होंठों, तेरी आंखों को समझने के लिए मैंने ख़याम की एक एक रुबाई देखी। I wish you both success and luck. I want کہ آپ اس آرٹ، اس شاعری، اس اپنی کاوش کو بڑھاتے رہیں۔ ایک اور بھی چیز میں جاوید صاحب اور بھابھی آئی ہوئی ہیں، یہ دکھاتے ہیں کہ آپ کی کیونکہ یہ ہوتے نہیں کہ میں نے پہلے دفعہ کو بھائی دیکھا، تو یہ دکھاتے ہیں کہ آپ کی کاوش جو ہے وہ ایک کتنی ڈیپ اس کا اثر ہوا ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ آپ کا۔ آپ یہیں رہیے تاکہ کتاب کی رونمائی ہو جائے، رونمائی کے لیے میں دعوت دوں گا، آپ لوگ آ جائیں، عقیل بھائی آ جائیں، سلمان رضا صاحب آ جائیں، خان صاحب آ جائیں، سواتی صاحب، پی جے سواتی صاحب، آتھر کو تو بلائیں، ہاں آتھر بھی ہیں، آپ پیش کریں۔ ان کی بیگم میری خالہ ہے اختر ریاض الدین احمد کی چھپی ہوئی کتاب ہے سات سمندر پار۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے قائد-اعظم کی برتھ ڈے منا رہے ہیں یہاں پر پاکستان کونسلیٹ میں، اور یہاں کیک بھی کاٹیں گے، اور یہاں زرتاشا کی ایگزیبیشن بھی ہے، اور ان کی کتاب کی رونمائی بھی ہے، دوسری کتاب آئی ہے ان کی، تو انشاءاللہ جو ہے وہ میں زرتاشا سے کہوں گا کہ اپنے کام کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی السلام علیکم. My name is Zartasha Shah, and it's a great honor, privilege, and opportunity for me to be here as a part of the Consulate General of Pakistan with Consul General Muhammad Aftab Chaudhry, Mrs. Muhammad Aftab Chaudhry, and the distinguished guests, and especially my husband Syed Ahmad Shah and Syed Ahmad Shah Ghazali, Dr. Hashmi, and Dr. Naveeda Ghazanfar Hashmi for their great contribution to be a part of the great day today. And plus, I'm doing book launching. Technically, this is about a couple of books that I have published, and I'm willing to share this information with the entire community, and that's pretty much it. Thank you.